تو اس میں ایک روایت کہہ رہی ہے کہ جادو کا جو ٹونا جو کیا گیا تھا وہ سامان کو نکالا گیا، اور ایک روایت کہہ رہی ہے نہیں نکالا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تو سوال کیا ہے آپ کا تو یہ جو آپ نے پوچھا؟ جی دو باتیں ہو گئی اس میں، اوکے دو باتیں ہو گئی، ایک معنی دوسرے معنی کے خلاف ہوا۔ ہاں تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ پوچھنا بس چاہ آپ رہے ہیں، یہی سوال ہے آپ کا؟ وضاحت یہ کر دیں، تقلید سے پھر پیچھے میں کرنے کی ایک اور کوشش سوال ہے اسی میں، ایک منٹ رکیے، یہ جو موضوع آپ پوچھ رہے ہیں حدیث کے اسی میں تعلق ایک سے، اور سوال ہے، لیکن پہلے اس حدیث سے نہیں، آپ میں کا تقلید کا تمہیداً موضوع کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے، میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تقلید سننا پھر کیا چاہ رہے درایت یہاں ثابت ہوگی، درایت المعنی کے اعتبار سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا، ہیں؟ میں وہ چاہ رہا ہوں کہ تقلید پھر درایت ہو جائے یہاں پر، اس کا تو یہ تعین تو ہو انکار، جائے گا کہ بھئی کون سا ہاں معنی مراد ہے۔ یعنی میں آپ آپ کو یہ انکار، پتا ہے کہ میں تقلید اس بمعنی اتباع کی سوال کا کرتا ہوں، میں جواب ہے، تقلید ہی کہوں گا جی۔ نہیں بات سمجھیں آپ، اس سوال کا جواب ہے، اور ایسے جو بھی سوال ہے جنہیں دو حدیثیں بظاہراً ٹکراتی ہوئی دکھ رہی ہے، تو کیسے اس میں صحیح جواب کیا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اس کا پورا طریقہ آسان ہے، لیکن آپ کا میں کنیکشن تقلید کے موضوع سے نہیں سمجھ پایا۔ چلو سوال کا جواب دے دیتے ہیں، بتا دیجیے شیخ۔ مختصر طور پر میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بھائی صاحب نے جو مثال دی ہے صحیح بخاری سے، اصل میں ان کا اصل مثال دینے کا مقصد یہ کہ کہیں کہیں دو حدیثیں بظاہر اس میں تعارض دکھتا ہے کہ کسی حدیث میں کچھ ہے، کسی حدیث میں کچھ ہے، تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہاں تقلید آ گئی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ دیکھیے بظاہر تعارض تو صحیح حدیثوں میں ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ جو تعارض کی بات کی جاتی ہے یہ بظاہر ہوتا ہے، اس طرح سے تو قرآن میں بھی ہے نا، قرآن میں بھی بظاہر ایسا ملتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بات کہی جا رہی ہے، کہیں پہ کوئی اور بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی تطبیق کی، توفیق کی ایک صورت جو ہے نکلتی ہے۔ تو نہ قرآن کی آیت نہ قرآن کی آیت سے ٹکرا سکتی ہے، لیکن بہت سارے نان مسلم کو آپ دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں، وہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، قرآن کہیں کچھ کہہ رہا ہے، کہیں کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کیا ان کو سمجھاتا ہے، قرآن کا جانکار کہتا ہے کہ نہیں، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں پہ ایک ہی بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ ایسے حدیث کا مسئلہ اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو ٹکرا ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں درایت کو لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر دو حدیثیں دونوں کی سند صحیح ہے، اور صحیح ہونے کا مطلب ہر لحاظ سے صحیح ہے، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث مکمل طور سے صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا ایک لفظ شاذ ہوتا ہے، ایک لفظ، تو ہم کیا کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن یہ لفظ جو ہے ثابت نہیں ہے، یہ لفظ ثابت نہیں۔ جیسے آپ وہ ابھی کسی نے ذکر کیا تھا تراویح کا مسئلہ، کہ 8 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے اور 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، تو ایک حدیث آپ دیکھیں گے موطا میں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 8 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ آپ ایسی بھی روایت دیکھیں گے کہ جس میں ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ تو یہ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ کے دور میں تراویح ہوتی تھی، یہ بات دونوں روایتوں میں دونوں صحیح ہے، لیکن جس روایت میں ہے کہ 20 کا لفظ ہے وہ غلط ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ٹکرا رہی دونوں حدیثیں، بھائی 20 کا لفظ ثابت ہی نہیں، باقی وہ واقعی تو ثابت ہے، وہ بات اپنی اوپر ثابت ہے کہ عہد صحابہ میں 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، لیکن جو 20 راوی نے کہہ دیا ہے یزید بن خصیمہ نے، ان کی غلطی ہے۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک کبھی تو مکمل ہی روایت ضعیف ہوتی ہے، جب مکمل روایت ضعیف ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، صحیح حدیث سے کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر دونوں روایتیں صحیح ہیں لیکن روایت کا کوئی پارٹ ثابت نہیں ہے، شذوذ کی وجہ سے، نکارت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو وہ پارٹ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو نہیں مانا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ اس میں ٹکراؤ ہے، اس میں تضاد ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں لیکن سمجھنے کا جو ہے فیر رہتا ہے، یعنی آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ جیسے قرآن میں ساری قرآن کی آیتیں ہیں، ظاہر بات ہے متواتر میں ثابت شدہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، لیکن جو سمجھ رہا ہے اس کی سمجھ کا فیر ہے، تو ایسے حدیثوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں تقلید کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دو حدیثوں میں جو ہے تعارض ہے، بظاہر تعارض ہے یا آیات میں تعارض ہے، تو یہ تعارض جو ہے، کیا یہ جو چاروں ائمہ ہے، کیا چاروں ائمہ نے اس میں بھی اپنی کوئی رائے دے رکھی ہے کہ ان حدیثوں میں تعارض ہے تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ ایسا بالکل نہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں وہ صرف محدثین کا موضوع بحث ہے، اس کو فقہ نے اس کو کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بظاہر تعارض چاہے آیات میں دکھے چاہے حدیث میں دکھے، وہاں تقلید کا دور دور تک کوئی نام نشان نہیں ہے۔ تعارض سے بظاہر دکھ سکتا، حقیقت میں دو صحیح باتوں میں تعارض ہو ہی نہیں سکتا۔ ثناء ولی صاحب، میں نے پوچھا تھا کہ اس میں دو باتیں آ رہی ہیں، ایک آ رہی ہے کہ نکالا گیا اور ایک آ رہی ہے کہ نہیں نکالا گیا، تو اس میں سے کون سا معنی مراد لیا جائے گا، کس کو صحیح سمجھیں گے ہم، وہ بتا دیں بس۔ پھر ایک تو اسی روایت کے اندر ایک اور لفظ ہے، میں تو اس پر بھی آپ سے وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اتنا آپ بتا دونوں دیں۔ روایتیں دکھائیں۔ دیکھیے میں نے ایک اصولی بات بیان کی ہے، آپ ایگزیکٹ کسی روایت کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو دونوں روایتیں دکھائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے کہیں کہ اس روایت میں یہ ہے فلاں، آپ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں آپ میں ڈھونڈ کے لاؤ نہیں، میں نمبر بتا دیتا ہوں، زید بھی اگر سامنے لا سکتے تو لا لیں گے۔
या मैं पढ़ के बता देता हूँ फिर। कौन कौन सी 2 हदीसें हैं टकरा रही हैं। लेकिन और दूसरी बात ये दोनों है, का नंबर है आपके पास? सुनिए दोनों। उसको ये हम देख नंबर लेंगे, है इस्लाम 360 से 5765 नंबर। नहीं उसको एक तो हम देख लेंगे, लेकिन असल क्या है, बहस उस पर लंबी हो सकती है। असल बात है कि इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं। साबित ये करना चाहता हूँ मैं कि तकलीद ये कहाँ से इसमें साबित? ये गैर मुआरिज तो नहीं हुई ना, किसी भी एक माना को लेंगे तो किसके एतबार से लेंगे हम? ये तो हदीस है ना भाई। नहीं ठीक है हदीस है, अब लेकिन किसकी इसमें इत्तिबा तकलीद होंगी? कैसे साबित होगी? इसमें यहाँ तकलीद कैसे इत्तिबा साबित किसकी होगी? होंगी? चलो दलील की 10 होगी 10 या सवाल, किसकी होगी? दलील की इत्तिबा होगी, दलील की इत्तिबा होगी, कौन सी दलील की दलील होगी? की, हदीस की होगी। जो हदीस साबित होगी उसकी होगी, और पहले उसमें एक देखा जाएगा कि कोई टकराव है कि नहीं। तो इसमें अच्छा, इसमें एक तकलीद कहाँ से रिवायत आ रही ये बोल रही है कि जादू टोना जो रखा गया था कुएं में उसको निकाला गया। एक रिवायत ये तो कह एक रही मिनट, है कि उसको नहीं ये निकाला गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक पूरी है? बात है ओके, मैं उसमें, एक ले लफ्ज आया की बात नहीं है। जी, मैं स्क्रीन पे ले आया हूँ। अब बोलो इसमें क्या आपका सवाल क्या है इसमें? चलो शॉर्ट में जवाब दे देते हैं। हालांकि तकलीद के दोनों मौजूद से नहीं, इनकार हदीस से मौजूद से कनेक्टेड है। बस चलो कोई बात नहीं, हम लोग जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। आप बताइए इसमें क्या सवाल है आपका? नहीं, मैं तमीदन ये कह दूं कि ये इनकार हदीस की तायद में मैंने पेश नहीं किया और ना ही मुनकिरीन हदीस की मैं तायद करता हूँ, बल्कि मैं तो उनको मुर्तद और जिंदीक समझता हूँ जो तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मुनकिरीन हदीस है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये दो रिवायतें हैं, इसमें दो माना आ गए। एक आप रिवायत कह रही है कि एक मिनट जादू में आपकी को पोजीशन टोने समझना को चाह रहा निकाला हूँ। गया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम होगा, कोई एक सही होगा, ये गलत होगा। आपकी बात आप अगर बोलना कहा क्या चाह जाए रहे हैं? कि अगर अच्छा आपके हिसाब से इख्तिलाफ जब होता है तो आप क्या, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हम बता हिसाब रहे से हैं तो कि ये जो इख्तिलाफ रिवायत है, पहले तो इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, ये कोई ना रिवायत कोई जो बात है ये होती है। सनदन बिल्कुल सही है और मतन इसका मैं ऐसा आपसे है जो कि ये सवाल पूछ रिवायत रहा है हूँ ही नहीं। जरा उसका जवाब पहले दे दो। आप मुझे पहले ये बताओ, अगर दो रिवायतों में इख्तिलाफ है तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए और तकलीद से क्या कनेक्शन है इसका? नहीं, इसमें इख्तिलाफ नहीं बल्कि ये दिरायतन गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बुखारी की हदीस है लेकिन सही नहीं इसमें है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? मतन दिरायत में। मतन के एतबार से ये सही नहीं है और हाँ ये मैं नहीं समझता कि ये कोई रिवायत है। हाँ, तो मतलब इनकार हदीस से इसमें कनेक्टेड एक और सवाल है ना, बात आ कोई बात। आप हदीस एक के और इनकार की बात बात कर इसमें रहे आ हैं ना। गई। अब ये क्या है, हमने इनकार हदीस पे तो स्ट्रीम्स किया भी है, और अभी नहीं, आपने इसमें सवाल एक जो और पूछा बात वो है, ये वो है। भी सुन लीजिए ना। एक और बात ये है इसमें, वो भी जैद सुन भाई, लीजिए। असल में जो तजाद है वो कहाँ दिखा रहे हैं आप? अल्फाज में वजाहत कीजिए ना बताओ, कि अल्फाज बताओ, इस हदीस से बताओ अल्फाज बताएं आपकी, कहाँ पर आप बता रहे हैं कि दोनों हदीसों में तारुज है? एक तो तारुज कहाँ है किया है? ये कि निकाला गया। नीचे में हदीस के नीचे में देखें, आप तर्जुमा देख लें। सामने है ना, बोलिए कहाँ लिखा है, कौन से और अल्फाज बोलिए, उस उर्दू कुएं में पर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और जादू अंदर से निकाला। ये 5765 नंबर हदीस है। 65 सामने है, खुली है हदीस, सबके सामने खुली हुई है। बताइए क्या बोलना चाह तर्जुमा रहे हैं आप? उसमें निकाला गया है। और दूसरी कहाँ जो पे? रिवायत है वो अरबी बता अरबी इबारत बताइए ना, आप निकाला गया का तर्जमा कहाँ से कर रहे हैं? अरबी इबारत ईशानदही कीजिए। दूं, मुझे तो नजर नहीं आ रही हो। आप देखें ना उसमें, उसका माना यह है किया कि नहीं किया। भाई वो तो आप बताएंगे ना, हम लोग कैसे बताएंगे? आप बताइए कि किधर है वो लफ्ज। जैद भाई हदीस का नंबर बता दें, जैद भाई हदीस का नंबर बता दें तो कौन सा नंबर है? हदीस नंबर 5765 है ये शेख, 5765 है सही बुखारी। ये जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं 5765 है। मैं मोबाइल से हूं ना इसलिए। चलिए ठीक है, हदीसों में जो तारुज है वो तो अभी हम देख लेंगे, अभी आप समझ में नहीं आ रहा है आप तारुज कहाँ बता रहे हैं। इससे आप तकलीद दिरायतन एक कैसे और साबित बात कर रहे बता हैं? देता हूँ, एक और बात नहीं, बता ये देता हूँ जो दिरायतन। तारुज होता है, देखो ये तो बात ठीक है, उसकी कोई मिसाल आपने दे दी, हम तस्लीम करते हैं कि हदीसों में बाज मर्तबा तारुज हो जाता है। इससे तकलीद कैसे साबित होगी? शेख सनद के ये एतबार मौजूद से ये सही नहीं है। एक हाँ मिनट रुकिए। क्या है, आप क्या समझते हैं सनद के एतबार से सही है या नहीं है ये? भाई ठीक है, सनद के एतबार से दो हदीसें सही होने के बावजूद भी आपस में तारुज हो सकता है। उस तारुज की तदबीक की बहुत सारी सूरतें निकल आती, इससे तकलीद कैसे साबित हो गई? अब वो हदीसें क्या, आप तो कुरान की आयतें भी आपस में बाज मर्तबा बज़ाहिर मुतारज होती हैं। बाज उलमा बाज किराम ने इस आयतें, रिवायत देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, की मैं है। ये पूछ रहा हूँ कि आपने हदीस की मिसाल पेश की, हम कहते हैं कुरान की भी बाज आयतें बाज मर्तबा देखने में ऐसा लगता है बज़ाहिर कि एक आयत दूसरी आयत से टकरा रही है, उलमा दोनों की वजाहत करते हैं और मसला हल हो जाता है, तो इससे तकलीद का जवाज कहाँ से निकल रहा है? जवाज की बात ही नहीं हो रही, मैंने कहा किया जाए, वो जवाज की हाँ बात नहीं एक मिनट, की। मैंने अब एक मिनट किया रुकिए, कि एक मिनट में आपको पॉज किया हूँ। शेख इनका है ना टॉपिक तकलीद से कोई हिसाब से कनेक्टेड नहीं है। ओके हाँ अभी सवाल क्या है, ये हदीस के इनकार के ताल्लुक से सवाल है, और ये हाफ तैयारी करके आए हैं यहाँ पर। मतलब अच्छा, हनफी भाई आपके नाम से पहले तो हनफी अननेसेसरी मत क्यों रख रहे हो? आई मीन क्यों रखते हैं ये लोग हनफी? अब ये इनकार हदीस बोलना चाहिए ना, इनकार सही बुखारी हदीस, मतलब ऐसा कुछ लिख कर आए तो हनफी लिख के अननेसेसरी हनफी लिख के आना, ये इनकी स्टाइल है। लास्ट टाइम भी कल एक आए थे ऐसे साहब। हाँ अभी दूसरी चीज, ये हदीस में तारुज जो बोल रहे हैं, ये तारुज साबित करें पहले तो। भाई आप आधा पका हुआ हाफ बेक सवाल लेके आएंगे, ऐसे कैसे चलेगा?
آپ کو میں بیک سٹیج رکھتا ہوں ابھی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ رکو بیٹھو دیکھو اور کلیئر کٹ ورڈز لاؤ, کیونکہ ہم لوگوں نے دیکھ لی جو حدیث آپ بتا رہے ہیں وہاں تعارض ہی نہیں ہے. مطلب آپ جو بول رہے ہیں نا تعارض, وہ حدیث کو آپ نے خود پڑھے ہی نہیں ہوئے آنے سے پہلے. آپ بیٹھ کے پڑھو پہلے تو 20 منٹ بیک سٹیج رہو, کلیئر کٹ سوال لے کر آؤ. ہاں میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, بولو کیا بول رہے ہو. کلیئر کٹ سوال لے کے آؤں گے, عربک ٹیکسٹ کے ساتھ بتاؤ یہ ٹیکسٹ ہے اس کے اندر یہ دیا ہے, آپ اچھے سے پڑھو تو صحیح حدیث, وہاں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. عجیب بات ہے, سوال تو پوچھ رہے ہو تو کم سے کم چیکنگ تو کر کے آؤ سوال کی کہ کیا ہے بات. نہیں ہے اس میں ایک روایت میں نکالا گیا ہے, میں دونوں بتا دیتا ہوں. آپ اپنے ورڈز ریپیٹ کر رہے ہو, آپ مجھے عربک ورڈز بولو. پہلی حدیث میں یہ الفاظ ہے اور دوسری میں یہ الفاظ ہے, اس کو کانٹرڈکشن بولتے ہیں نا. لاؤ تو صحیح سامنے سوال, ہم لوگ جواب دیں گے نا انشاءاللہ. میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ تضاد کہاں سے کہاں بتا رہے ہیں. اب ان کو بھائی ان کو تھوڑا سا آدھا گھنٹہ اور دے دیجیے, آپ آدھے گھنٹے بعد آئیے, دونوں حدیث لے کر کے آئیے, دونوں کی عربی عبارتیں پڑھیے اور بتائیے ہم کو کہ کہاں پہ تعارض ہے. یہ آپ کے نام سے یہ حنفی, پہلے تو میں خود ایڈٹ کر کے نکال رہا ہوں, اننیسیسری حنفی مت دکھا کرو. آپ مجھے یاد سے لو, میں آپ کو پھر اس کو متن پہ آپ سے میں بات کرتا ہوں. بتاؤ ایک منٹ, ابھی آپ نکال لیتا ہوں میں موبائل. ابھی آپ بول رہے ہو کہ صحیح ہو نا, پریپیئرڈ ہو, بتاؤ کہاں ورڈز بتاؤ, پڑھو کیوں ہی نکالتا ہوں, میرے کو 2 منٹ سے 2 منٹ. چلو 2 منٹ سٹارٹ, بیک سٹیج رکھو 2 منٹ, ہم لوگ 2 منٹ ویٹ نہیں کر سکتے. نیچے رکھے آپ, مجھے نیچے رکھیں. ہاں جی. اچھا یہاں پہ ایک عجیب بات ہے, میں آپ کو بات بولتا ہوں. بعض لوگ جو یہ جو حنفی اننیسیسری لگا کے آتے ہیں, انکار حدیث والے ہوتے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ہے, کیونکہ ہم لوگ حنفی دیکھ کر تھوڑا پہلے لیں گے تو وہ انکار حدیث. بھائی انکار حدیث کے بھی ہم خلاف ہیں, تقلید کے جس طرح سے خلاف ہے, انکار حدیث کے بھی ہم خلاف ہیں. جی آپ اگر انکار حدیث بھی لکھو گے نا تو بھی آپ کو ہم لوگ لیں گے, لیکن آج کا ٹاپک تقلید کا چل رہا ہے. چلیے, مجھے یاد آیا کہ ایک بھائی کو میں ویٹنگ پہ رکھا تھا تو ان کو کچھ ملا نہیں ملا, میں ذرا چیک کر لیتا ہوں, ایک منٹ. بھائی محمد غفران بھائی, آپ کو وہ حدیث ملی کہ نہیں ملی؟ آپ کو ویٹنگ پہ رکھا ہوں اتنی دیر سے. ورڈز برابر پڑھیں گے آپ, ڈائریکٹ ورڈز پڑھیں گے, ہاں کہ یہاں پہ یہ دیا ہے وہاں پہ وہ دیا ہے, ڈائریکٹ جواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. جی وہ جو میں نے پہلے روایت پیش کی تھی اس کے اندر فاستخرج کے الفاظ ہیں, نکالا گیا قال فاستخرج, اور جو دوسری روایت ہے اس کے اندر فقلت میں بھی بہت باریک رائٹنگ ہے اصل میں. اچھا دوسری روایت کا نمبر بولو, دوسری والے کا, دوسری والے کا نمبر بولو. نکالا فقال, فرمایا آپ نے لا, نہیں نکالا. نہیں وہ لا کس لیے, ایک منٹ, آپ نے سوال پورا نہیں پڑھے, پہلے حدیث نمبر بولو, میں اسکرین پہ لاتا ہوں. جی بولیے نمبر بولیے. دوسری حدیث کا نمبر کیا ہے؟ دوسری بتا دو نا, 5765 میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے. 5765 نا لا رہا ہوں, چلو ابھی دیکھو ہم دیکھیں گے. جی 5765 یہ آ گئی, آپ خود دیکھیں, مجھے تو نہیں دکھیں گے عربی میں. ہاں نہیں 5765 میں اب آپ لا جو بولے تھے نا, لا وہ پھر سے پڑھو نا, آپ نے پڑھ کے آئے ہو نا. یہ پہلے یہاں دیکھیں بھائی, اس میں بھی وہی بات ہے, اس میں بھی وہی بات ہے, ہمارا ٹائم ویسٹ کیا بھائی صاحب. دونوں میں بات ہے نکالنے کی, فقال فاستخرج, دونوں میں سیم بات ہے زید بھائی, دونوں میں سیم بات ہے. اچھا ٹائم ویسٹ کیا, نہیں آپ کا ابھی وقت میں نے تو شروع کیا ہی نہیں کچھ, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. چلے یہ چھوڑ دیں, اگر آپ کو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیوں چھوڑ دیں, اگر چھوڑنا تھا تو آپ کو نہیں. رکو, آپ خود چھوڑ رہے ہیں. آپ ایک سوال لائے, سوال ہی نہیں ہے وہاں پہ, آپ نے اتنے بڑی باتیں بولے اور اس کی کوئی دلیل ہی نہیں نکلی. اب آپ کو میں نے آدھا گھنٹہ دیا, آدھے گھنٹے بعد آپ کو لے رہا ہوں سامنے ہے بھائی, سامنے. میں نے آپ کے سامنے الفاظ بتائے نا آپ کو, آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں ہے کہیں, کہاں بتاؤ لا کہاں ہے. میں نے دوسری روایت میں بتا رہا ہوں نا, آپ نے دوسری روایت کا پوچھے نا, میں نے دوسری روایت کا بتایا آپ کو, یہاں دوسری روایت آپ نے 5765 بولے, میں اسکرین پہ لے کے آیا ہوں. یہ پہلی روایت ہے, دوسری نہیں ہے. 65 بولے نا, دیکھو نا اسکرین پہ کھول کے دیکھو, 5765 دکھ رہا ہے آپ کو. ایک منٹ رکو, میں آپ کو 5765 نمبر, یہ پہلی روایت ہے. دوسری کا نمبر بولو. ہاں دوسری کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, 3262 ہے. صحیح بخاری 3262 نا, اوکے ایک منٹ ہولڈ. جی الفاظ پڑھو تب تک میں کھول رہا ہوں اس کو. یہ حدیث فقلت استخرجته 3262 میں نہیں ہے, 3262 صحیح بخاری میں نہیں ہے, یہ کچھ اور حدیث ہے. بولو کوئی. یہ صحیح, میں نے تو اس میں سے لیا, اسلام 360 سے, یہاں الفاظ ہے ہی, عربی میں بھی ہے اور ترجمہ بھی اس کا صحیح ہے. ایک منٹ رکو, میں دوسرے کوئی سورس سے چیک کرتا ہوں کہ 3262 کہیں مل جائے آپ جو بول رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کے عربک الفاظ پڑھو, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں 3262 اس میں حدیث نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی اور نمبرنگ 3268 دیکھ لے, 3268 ہے, 68 ہے. اوکے چلو 68 پہ آیا تھا. باریک رائٹنگ ہے نا, اس لیے تو میں آپ کو بول رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے, 3268 ہے. فقلت استخرجته رؤوس الشیاطین کے بعد میں دیکھیں, جی بولو کہاں پر کہا گیا کہ نکالا, فرمایا فقال, آپ نے فرمایا لا اما انا فقد شفانی اللہ, آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے شفا دی. تو یہ سوال ہے آپ کا, نہیں نکالا, یہاں فرمایا نہیں نکالا, اوپر. ہاں بس یہ سوال تھا, اور اس کے علاوہ اسی روایت میں ایک بات تھی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال سوال کا جواب لیتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. ہاں جی دیکھیے, یہاں پر ہم جب دونوں حدیثوں کو جمع کرتے ہیں ساتھ میں تو فل پکچر سامنے آتا ہے.
یہاں پہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا اما انا فقد شفانی اللہ، کہ جہاں تک میرا معاملہ اللہ تعالی مجھے شفا دیا، وخشیت ان یصیر ذلک علی الناس شرا، اور مجھے ڈر تھا کہ لوگوں میں اس چیز کا شر پھیلے نہ. ہاں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور تیسری روایت ہے اس تعلق سے، 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے اندر تفصیل ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں میں اس چیز کے تعلق سے اوپن طور پر کرنے کے تعلق سے بات ہے. لیکن 1 منٹ واضح آ جانے دو نمبر اس کے ساتھ میں. جی شیخ، تب تک آپ لوگ کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ سوال کیا گیا تھا شیخ فقلت استخرجتہ، کیا اسے نکالا؟ تو فقال، آپ نے فرمایا نہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ سوال آپ کا یہاں پہ جو آیا ہے ہمارے سامنے، تو یہاں پر یہ ایک تو اور صاف تیسری الفاظ روایت ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے تطبیق آپ دے دیں، تعویل کریں، اکابرین نے تعویل بھی کی ہے اس کی. میں وہ نہیں بول رہا تھا، میں نے یہ بتا، میں نے سے جو آپ سے بات کی تھی نا آخر میں کہ یہ روایت کو میں صحیح نہیں مانتا، متن کے اعتبار سے میں اس کی روایت نہیں مانتا. آپ نے فتویٰ لگا دیے تھے انکار حدیث. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس روایت ہی میں ایسا ہے موجود ہے معاملہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن لیں. اس طرح جادو کا اثر ہوا کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا تھا. یعنی اس طرح کی کیفیت انہوں نے اس روایت میں آتی ہے نہیں، کہ آپ دماغ کوئی کام کام نہیں کرتے کرتا ہیں، تھا ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کوئی صرف کام اتنا کرتے ہیں یہ، 1 منٹ، اور آپ کو صرف یہ اتنا خیال ہوتا یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں، نہیں یعنی سنیے، آپ کے اور دماغ پر جادو تفصیل کا اثر ہمیں، ہوا. جی اس کی تفصیل ہمیں ایک اور حدیث میں ملتی، یخیل الی، انہیں ایسا لگتا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں حالانکہ وہ نہیں گئے ہوتے تھے. اتنا فرق. اب یہی سیم یخیل الی جب قرآن میں آپ پڑھو گے سورہ طٰہٰ میں تو وہاں وہ آپ تو کو ملے گا دوسرے کے بارے کہ میں ہے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں آپ ہاں کو. سنو اللہ کے سنو، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنے لاٹیاں پھینکی اور جب وہ لاٹیاں یخیل الی، انہیں لگا کہ یہ سب ہل رہی ہے، تو جو جادوگروں نے جو جادو کیا اس کا یخیل الی وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام پہ اثر اتنا ہوا نظروں پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی سیم الفاظ یخیل الی آتے ہیں. تو آپ حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور قرآن کی آیت کو آپ انکار تو نہیں کرو گے انشاءاللہ، اللہ سے یہی امید ہے. تو یہاں پر بات کیا ہے کہ جب آپ قرآن کی اس آیت کو نہیں انکار کر رہے ہیں، یخیل الی ہونے کے باوجود آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو وہی سیم الفاظ جب بخاری جب حدیث میں آ رہے ہیں اور ہمیں حدیث سے مل رہی اس تعلق سے، تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتے؟ جہاں تک آپ نے کہا کہ بظاہراً کوئی تعارض دکھ رہا ہے کہ وہ نکالا گیا نہیں نکالا گیا، تو اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کیا دیا گیا دعوت میں، تو کہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی چائے دی گئی، اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چائے کے علاوہ گلاب جامن بھی دیے گئے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز کے اندر تفصیل زیادہ ہوتی ہے، ڈیٹیل زیادہ ہوتی ہے. وہ سارے حدیثوں کو جب ملاتے ہیں تو فل پکچر ہمارے سامنے آتا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر جو اس کی کامنٹریز ہے، وہ ساری کامنٹریز کے اندر وہ تفصیلات موجود ہوتی ہیں. جو سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے جواب پہلے سے علماء کرام نے دیے ہوئے ہیں. یہاں پر اس تعلق سے جو میرے پریویس علم ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو الفاظ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں چاہا کہ لوگوں میں وہ چیز عام ہو اور لوگوں میں اس چیز کے تعلق سے ذکر عام اس طرح سے ہو. یہاں پر یہ جو لا شیخ ہے میں یہ اس کے پوچھ لیے رہا نہیں ہے تھا، کہ نہیں نکالے، لیکن یہ میرے آپ علم کی یہ بات ہے. میں بتائیں، چاہ رہا ہوں کہ مشائخ سے بھی سن لوں کہ وہ لوگ بھی اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دو الفاظ میں آپ دیکھیے شیخ، عمدۃ القاری میں حافظ عمدۃ القاری میں اس کا جہاں جواب موجود ہے کہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ نکالا گیا، بعض میں ہے کہ نہیں نکالا گیا. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو جیسے ابن بطال کہتے ہیں کہ محلب کہتے ہیں کہ روات اس معاملے میں ہشام پر اختلاف ہو گیا ہے. تو جو سفیان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نکالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے، اور عیسیٰ بن یونس جو ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں. تو بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی سفیان کی روایت کو ترجیح حاصل ہوگی، اختلاف ہو گیا. تو کیونکہ سفیان جو ہے وہ عیسیٰ ابن یونس کے مقابلے میں ضبط و اتقان میں زیادہ اونچے لیول کے ہیں. تو کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ دو ثقہ راوی کسی معاملے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں سے اوثق کون ہے، ضبط اور اتقان میں کون زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے. تو بعض علماء نے تو یہ کہا کہ بھائی ضبط و اتقان میں جو سفیان ہے وہ عیسیٰ ابن یونس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کے ہیں، لہٰذا اگر دو راویوں میں اختلاف ہو گیا ہے اور دونوں ثقہ ہیں تو اس کے قول کو ترجیح دی جائے گی جو ثقاہت میں اونچے مرتبے کا ہے. تو پہلا جواب یہ دیا گیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو پیکٹ تھا پورا جو ایک اس نے بنا کر کے وہ ڈالا تھا، تو جو نکالنے والی بات کہہ رہے ہیں کہ نکالا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہاں پہ دفنایا گیا تھا وہاں سے تو نکال لیا، اور جو کہتے ہیں نہیں نکالا گیا وہ کہتے ہیں اس کو کھول کر کے اندر جو چیز تھی وہ نہیں نکالی گئی. تو جو نکالنے کا انکار کر رہے ہیں وہ دوسری طرح کی چیز کا انکار کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ نکالا گیا وہ اس بات جو کر رہے ہیں وہ دوسری جگہ کا اس بات کر رہے ہیں. جو اس بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں پر جادو تھا اس جادو کو وہاں سے نکالا گیا. جو انکار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو کھول کر کے اندر کیا تھا وہ نہیں نکالا گیا.
تو دو باتیں علماء نے جو یہ تعارض ہے اس کی ترجیح میں یہ دو باتیں کہیں. جزاک اللہ خیر. واضح ہے ہمارے کیونکہ تقلید کے موضوع سے یہ کنیکٹڈ نہیں ہے, انکار حدیث سے کنیکٹڈ تھا, تو یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ثابت کر, یہ انکار کر رہے ہیں سحر کا. ہاں انکار کر رہے ہیں نا, کہا انہوں نے کہ وہ اچھا نفس سحر کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. میں میری بات کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا انکار کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر دماغ پر ہوا یا نہیں ہوا, اگر جو شخص اچھا چلو تو ٹھیک ہے, پھر اس کا جواب تو ہو گیا. میں سمجھا اس سے کوئی تقلید ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. سمجھ لو آپ, دو لفظ سن لیجیے میرے. ہاں سمجھ گئے جی, واضح جواب ہے. اس روایت کے انہی الفاظ کو اسی طرح سے اگر لیا جائے, میرا خیال ہے کہ ہم نے سوال کو کیونکہ بیسک لے لیا, آج ہمارا تقلید کا موضوع لے کے بیٹھے ہیں. انکار نہیں میں یہ سوچ رہا تھا وہ تقلید سے, باقی وہ جو انہوں نے تضاد دیا اس تضاد کا جواب علماء نے دیا ہے. دو ثقہ راوی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو جو زیادہ اتقان والا راوی ہوتا ہے اس کی روایت لے لی جاتی ہے. اور اسی طرح سے جن لوگوں نے کہا کہ نکالا گیا اور جنہوں نے کہا نہیں نکالا گیا, دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. جن لوگوں نے کہا نکالا گیا وہ کہتے ہیں کہ وہ کنواں یا جہاں پر وہ دفنایا گیا تھا وہاں سے نکال لیا گیا. جو کہتے ہیں نہیں نکالا گیا مطلب اس کو کھول کر کے اس کے اندر کیا موجود تھا اس کو نہیں نکالا گیا. دو الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. نا آپ کی بات یہ ہو گئی, آپ نے بات کہہ دی. آپ کے دماغ پر اثر ہوا یا نہیں ہوا یہ پوچھ رہا تھا. آپ نے اس کی وضاحت کر دی نا. وہ حدیث میں الفاظ صاف ہیں, وہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے, میں میرے خیال سے کافی ہے. وہ بات جو ان کا شبہات تھا اس کا جواب ہو گیا, کافی ہے ہمارا تقلید کا موضوع. اور ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتا ہے, موسٹ ویلکم, لیکن کبھی ہم لوگ انکار حدیث پہ موجود ہے بیٹھے ہیں تبھی ہم لوگ انشاءاللہ اور لمبا ڈسکشن کر سکتے ہیں اس میں. آج ہم لوگ چاہتے ہیں تقلید کے موضوع پہ کوئی آتا اور یہاں پر ہماری اور تقلید کے تعلق سے کوئی بات ہوتی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.